السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے ہم گاہے بگاہے آپ کے لیے مسنون روحانی وظائف لے کر آتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب تک اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دیں گے، بغیر کسی لالچ کے ہم آپ تک وہی چیز پہنچائیں گے جس کا آپ کو فائدہ ہو اور جو خالص ہو۔ آپ کو یہاں انشاءاللہ العزیز کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہو۔ پچھلے دنوں ہمیں اتفاق ہوا وظائف کے حوالے سے سرچ کرنے کا، تو ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس حوالے سے وظیفہ سرچ کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کسی کو اپنے پیار میں پاگل کر سکتے ہیں۔ ہم نے جب اس پر مزید تحقیق کی تو جو حقائق ہمارے سامنے آئے، ہمیں دلی طور پر بہت صدمہ ہوا کہ آج مسلمانوں کو اللہ کا خوف بالکل ختم ہو چکا ہے۔ مسلمان آخرت کو بھول چکے ہیں۔ مسلمان اس بات کو بھول گیا ہے کہ کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ آج ہم لوگوں میں یقین کیجئے خالص قبول کرنے کی سکت نہیں رہی۔ ہمارے معدے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہمیں خالص پچتا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ خالص پہنچائیں، مخلص طریقے سے بچائیں، سادہ طریقے سے پہنچائیں، ہمارا ان باتوں پر یقین ہی نہیں رہتا جب تک کہ اس میں 4-5 چپٹیاں باتیں نہ کر دی جائیں۔ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ شریعت کس کی طرف سے آئی ہے؟ شریعت نازل کرنے والے، وظائف کو بنانے والے کون ہیں؟ وظائف کس کی طرف سے آتے ہیں؟ دعائیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ کیا اس دنیا کے اندر بیٹھ کے کوئی بندہ کوئی دعا بنا کے اور کہہ دے کہ اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ؟ ایسا ہو سکتا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا شریعت کبھی آپ کو برائی کی طرف لگا سکتی ہے؟ اسلام کبھی آپ کو زنا کی طرف لگا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ لیکن جب ہم نے پڑھا تو ہمیں بڑا صدمہ ہوا کہ محبوب آپ کے قدموں میں اس حوالے سے لوگوں نے ایسی سی باتیں کی ہیں کہ میرا تو ضمیر ہی گوارا نہیں کر رہا کہ میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کروں۔ ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ دوسری طرف عامل صاحب، جھوٹے عامل، یہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلنے والے، لوگوں کے مال و دولت کو اور ایمان کو لوٹنے والے، یہ لوگوں کو وظیفہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کو کیسے پٹایا جا سکتا ہے، کیسے اپنے پیار میں پاگل کیا جا سکتا ہے، کیسے کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے وظائف کے نام سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ لو، لڑکی خود آپ کو آ کے کہے گی کہ نعوذ باللہ۔ میں چاہتا تو آپ کو اسکرین شاٹ یہاں پہ دکھا سکتا تھا، لیکن اس میں بے حیا ایسی تصویریں تھیں جن کو میں دکھانا بھی گوارا نہیں کر رہا۔ آپ جائیے گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے کہ محبت کا وظیفہ، اور آپ کی آنکھیں کھلیں گی۔ کس راستے پہ ہم چل رہے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ محبت دو قسم کی ہے، ایک حلال محبت ہے، ایک حرام محبت ہے، اور حلال محبت انسان کو جنت کے راستے پہ لے جاتی ہے، حرام محبت انسان کو جہنم کے گھڑوں کے اندر گرا دیتی ہے۔ اور بھائی اللہ کا واسطہ حرام محبتوں سے بچ جاؤ۔ یہ جو لوگ بیٹھے وظیفے بتا رہے ہیں نا کہ فلاں کو محبوب کا کہتا ہے جی فرعون جیسا سخت دل بھی ہوگا تو آپ کے قدموں میں آ جائے گا، پھر فرعون جیسے محبوب دینے تم نے لوگوں کو؟ اگر یہی وظیفے پڑھ کے کوئی آپ کی ماں بہن بیٹی کو اپنے قابو میں کرنا چاہے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ کیوں پھر دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کے لیے اس طرح کے وظائف بتا کے لوگوں کو پاگل کر رہے ہو؟ اور اس میں قصور ہمارے ان لوگوں کا ہے جو ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، لاکھوں اور ملین کے حساب سے ایسے لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی نہ کیجئے، کل قیامت کے دن آپ بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اگر آج آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کر رہے ہیں تو کل کو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے گھر میں بھی شاید بہن ہو، آپ کی بھی شاید بیٹی ہو، آپ کی ماں تو ہوگی، کیا آپ گوارا کریں گے کہ آپ کے گھر میں کسی عورت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آئے؟
لیکن اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہو کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، لوگ میرے محبوب بن جائیں، میں لوگوں کا محبوب بن جاؤں، حلال طریقے سے بن جاؤں، تو اس کے لیے شریعت نے رہنمائی کی ہے۔ آئیے قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب، ان کو اعلان کر کے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس کا راز کیا ہے، کیسے کرو گے؟ فاتبعونی، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، و اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ محبت کرے گا تو اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ بات کو مکمل سنیے گا، چھوڑ کے بھاگ نہیں جانا۔ واقعی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں ہو اور حلال اور جائز طریقے سے ہو، فاتبعونی، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ جب تم سے محبت کرے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، جب اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب آپ کی زندگی میں گناہ نہیں ہوں گے تو یقین کیجئے راحت ہی راحت، سکون ہی سکون ہوگا، پھر لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے۔ واللہ غفور رحیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اب آئیے صحیح البخاری کی حدیث اس کے ضمن میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے، دوسرا اس صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے جبرائیل علیہ السلام، جی اللہ جی، فرمایا کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں کے سردار تو بھی اس بندے سے محبت فرما۔ اللہ اکبر، اللہ صرف اکیلے خود محبت نہیں کرتے بلکہ جبریل امین سے بھی محبت کرواتے ہیں، اور صرف جبریل امین ہی نہیں، آگے حدیث سماعت فرمائی ہیں جبریل امین ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں تمام کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کتنے فرشتے ہیں اس کی تعداد متعین نہیں ہے، سارے فرشتوں کو آواز دے کر جبریل امین فرماتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت، فلاں شخص سے اللہ محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، اور تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان کے جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی سب اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جسے اللہ محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کائنات کے اندر اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے حلال محبت کا طریقہ۔ صرف ایک محبوب آپ کے قدموں میں نہیں ہوگا، یہ دنیا آپ سے محبت کرے گی، دنیا، اللہ آپ سے محبت کریں گے، فرشتے آپ سے محبت کریں گے، فرشتوں کے سردار آپ سے محبت کریں گے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا، فاتبعونی، زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لے آؤ، حرام طریقوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خالص چیز کو قبول کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ریئل چیزوں کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے، فیک چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں آخر میں پھر دردمندانہ طور پر یہ گزارش کروں گا کہ اللہ رب کا واسطہ ایسے لوگوں کو پروموٹ نہ کرو، حوصلہ افزائی کرو ان لوگوں کی جو حق اور سچ آپ کو دے رہے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر یہ کیا ہے یار، اپنے چند وظائف بتا کر، اپنے چند ویوز بڑھانے کے لیے، چند ٹکوں کے لیے لوگوں کے ایمان سے کھیل دینا اور ان کو من گھڑت وظیفے بتا دینا، اور ہم بھی کمال کے لوگ ہیں، ہم بھی انہیں کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو جو قرآن بتایا، مجھے بتائے کوئی ماں کا لال مجھے بتا دے کہ اس سے زیادہ پاورفل وظیفہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، نعوذ باللہ اس میں اتنی پاور نہیں ہے، جو پیر صاحب بتا رہے ہیں اس میں زیادہ پاور ہے، اور پیروں نے تو ہمیں کبھی ایسی تعلیم دی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔